اس کی موت سے کن کن لوگوں کو فائدہ ہو سکتا تھا؟ واقعی اس کا پیچھا کیا گیا تھا؟ شریف کی جان کو کس سے خطرہ تھا؟ اتنے پڑھے لکھے سمجھدار شخص کے ساتھ یہ ہم توقع کر سکتے ہیں کہ ناکے پر اس کو کسی غیر ملک میں روکا گیا اور وہ نہ روکے ہوں؟ ناظرین، یہ جو آج کا واقعہ ہوا ہے ارشد شریف کی شہادت کا، کیا واقعی جو سٹوری ابھی منظر عام پر آئی ہے کہ اس کو غلط آئیڈینٹی کی وجہ سے اس کو پولیس نے مارا ہے؟ اتنے پڑھے لکھے سمجھدار شخص کے ساتھ یہ ہم توقع کر سکتے ہیں کہ ناکے پر اس کو کسی غیر ملک میں روکا گیا اور وہ نہ روکے ہوں؟ یہ چند سوال ہے کہ ان کے پیچھے اور کون کون سے عوامل ہو سکتے ہیں اور کون کون سے کردار ہو سکتے ہیں جو ان کی جان کے در پہ تھے۔ جب بھی کبھی کوئی ایسے انہونی ہوتی ہے، واقعہ ہوتا ہے کوئی قتل کا، تو اس کے پیچھے اس کا موٹو دیکھا جاتا ہے۔ تو اس کے پیچھے کیا موٹو تھا؟ اس کی موت سے کن کن لوگوں کو فائدہ ہو سکتا تھا؟ تو یہ پولیس کی ایک بیسک اسٹریٹجی ہے جس سے کہ وہ قتل کی وجہ کو جان سکتے ہیں اور قاتل تک پہنچ سکتے ہیں۔ ناظرین، میں ایک بڑے دکھی دل سے اور بڑے ہیوی ہارٹ سے یہ بتاتا ہوں کہ ہمارا ایک پاکستانی، ایک محب وطن پاکستانی، کہ جب وہ شخص ٹی وی کے اسکرین پر بیٹھتا تھا تو اس کے جو جذبات اور اس کی جو باڈی لینگویج ہوتی تھی اور جو اس کے الفاظ ہوتے تھے، اس سے لگتا تھا کہ وہ بہت دکھی ہے اور بڑا ہی اندر سے بے چین، پیچو خم خار ہے اندر ہی اندر سے کہ یہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ جتنے بھی اس نے جو پروگریس کی ہے وہ اپنی قابلیت پر، اپنی اسٹڈی پر، اپنے ریسرچ پر، اس کا جو اسپیشلٹی تھی وہ یہ جو سمپل جو ایک عام کرائم رپورٹر ہوتا ہے اس قسم کی نہیں تھی۔ اس کی تمام ریسرچ بیسڈ اس کی جو پروگرام ہوتے تھے اور ریسرچ کے جو ڈاکومنٹس ہوتے تھے وہ باقاعدہ اسکرین پر دکھاتا تھا، اور اگر کوئی چاہتا تو میزبان جو ان کے مختلف جو سیاسی پارٹیوں سے آئے ہوتے تھے ان کو بھی وہ دکھاتا تھا ان کی کاپیاں کہ یہ دیکھیں یہ اس کا ثبوت ہے۔ اور نہ جانے اس کے ریسورسز کیا تھے، یا بعض کا کچھ لوگ جو مخلص ہوتے ہیں لیکن حالات کیا تو مجبور ہوتے ہیں، وہ بھی ایسے ڈاکومنٹ ایسے لوگوں کو آ کے دے دیتے ہیں کہ جن کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے مخلص ہے اور یہ ہمارے کیس کو آگے لے کر چلے گا، تو وہ اس کی ایک ریسرچ جو بیس جو ہوتا تھا اس کا تھا وائٹ کالر کرائم۔ اور وائٹ کالر کرائم آپ کو پتہ ہے کہ پکڑنا بہت مشکل ہے، لیکن اگر لگن اور جستجو سچی ہو تو پھر اس کے بھی تانے بانے مل جاتے ہیں، کیونکہ جب کوئی بھی شخص چوری کرتا ہے تو وہ کبھی بھی یہ دل میں نہیں رکھتا کہ میں پکڑ جاؤں گا، وہ اپنے حساب سے ایک فول پروف پلان بناتا ہے اور پھر اس کے مطابق اس پہ عمل کرتا ہے، لیکن چور ہمیشہ پکڑا جاتا ہے۔ اور اس میں جو بھی اس نے جتنے بھی چیزیں ٹیک اپ کی ہیں اس کے باقاعدہ ثبوت اور باقاعدہ پروف کے ساتھ وہ آیا ہے۔ کبھی بھی اس نے بے پرکی نہیں اڑائی، کبھی بھی اس نے ہوا میں باتیں نہیں کی، وہ ثبوت کے ساتھ بات کرتا تھا۔ تو یہ جو ابھی باتیں ہو رہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہر آپشن کو دیکھنا چاہیے۔ واقعی کہ مسٹیکن آئیڈینٹی کا کیس ہے کہ غلط اس کو شناخت کر کے اور غلطی سے اس کو مارا گیا ہے۔ اگر غلطی سے مارا گیا ہے تو اس کی کنپٹی پر لیفٹ سائڈ سے اس کے جو شوٹنگ ہوئی ہے یہ کیسی ہو گئی؟ اس کی گاڑی کا کتنے جو ہے نا اس کی گاڑی پر کتنے نشان ہیں گولیوں کے؟ اس کے باقی جو ہے ٹائروں کو کیوں نہیں پنکچر کیا گیا؟ ان کو ہینڈز اپ کیوں نہیں کرایا گیا؟ تو یہ بہت ایک مشکوک سے حالات میں اس کو کیا گیا ہے کہ کیونکہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہے کچھ کتاب ایسی یا کوئی ریسرچ ایسا چھاپنا چاہ رہا تھا اور اس کو پرنٹ کرنا چاہ رہا تھا، لوگوں کے سامنے لانا چاہ رہا تھا کہ جو کرپشن کے بڑے بڑے میگا اسکینڈلز کو اور بڑے بڑے برجوں کو ہلا دیتا۔ اگر یہ واقعی صحیح ہے تو پھر ڈیفینیٹلی جو سیسلین مافیا جو گاڈ فادرز ہیں ہمارے ملک کے اور ہماری دنیا کے، وہ تو ان کا تو طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جو ثبوت ہیں اس کو مٹا دو، جو گواہ ہے اس کو اڑا دو، یہ ان کا موٹو ہوتا ہے۔ تو پھر تو انہوں نے یہی کیا کہ جو گواہ ہے اس کو اڑا دیا اور ثبوتوں کو وہ غائب کر دیں گے۔ اگر وہ اس کی گاڑی میں سے کچھ مینوسکرپٹ کی مسودہ وغیرہ نکلا ہے تو وہ اویلیبل ہے یا نہیں۔ لیکن آج کل ایک دور اب تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے۔ اب جن لوگوں کو تھوڑا سا اسمیل ہو جاتا ہے، جن کو تھوڑا شک ہو جاتا ہے کہ ہماری جان کو خطرہ ہے، تو وہ ایک کاپی یا دو کاپی اپنے دوستوں کے پاس
رکھوا دیتے ہیں۔ تو ویسے ہمیں بہت دکھ ہے کہ ایک ہیرا، ایک جو ہے بہت محب وطن پاکستانی، جس کا خاندان سارا فوج سے منسلک ہے، اور فوج سے منسلک ہونا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ثبوت ہے کہ خاص طور پہ جو لوگ بارڈر پر اپنا سینہ تان کر کھڑے ہوتے ہیں اور سینہ چھلنی کرواتے ہیں، تو وہ ان کی کسی بھی قسم کی حکومت، ریاست کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ محبت ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ تو اس نے بھی شہادت کا رتبہ پایا ہے، کیونکہ یہ ایک مشن پہ تھا، اور ویسے بھی حادثاتی موت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو کروڑ کروڑ جنت نصیب کرے، اس کی مغفرت فرمائے، اس کی کمیوں کوتاہیوں کو دور کرے، اور اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے، اور اس کی والدہ محترمہ اور بیوی بچوں اور لواحقین ان کو صبر جمیل عطا کرے۔